जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और बिल आखिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में फिर से इत्तेहाद हो गया। और बिल आखिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून फिर से इकट्ठे हो गए। और बिल आखिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में हकूमती मुआहदा तय पा गया। और बिल आखिर फिर से पाकिस्तान पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर राज करेंगे। और बिल आखिर फिर से भुट्टो साहब और ज़िया साहब के वारसीन इकट्ठे होकर हुकूमत बनाएंगे। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी में क्या कामन है ये छोड़ दें, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि कुछ कामन नहीं है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में सिवाय इक़्तिदार के क्या मुश्तरका है ये भी छोड़ दें, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि कुछ मुश्तरका नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का माजी रहने दें, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का हाल रहने दें, आपको भी पता है मुझे भी पता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल, यही कहूँगा, अल्लाह मेरे मुल्क और मेरी कौम पर रहम करे। यहाँ ये भी रहने दें कि बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम क्या थी। मुस्लिम लीग महंगाई लीग, मुस्लिम लीग नाकाम लीग, मुस्लिम लीग मुंह छुपाती फिर रही है। शहबाज शरीफ अपनी कारकर्दगी पर मुंह छुपाते फिर रहे हैं। नून लीग नाकाम लीग, नून लीग ये झूठ बोलती है कि हमने सियासत गंवाकर रियासत बचाई। शेर चूहा निकला, शेर बुज़दिल निकला, शेर खून अवाम का खून चूसने वाला निकला। नवाज शरीफ को तो अंडे और टमाटर पड़ रहे हैं। ये साबित हो चुका है कि एवन फील्ड में बैठकर मुल्क नहीं चलाया जा सकता। नवाज शरीफ फिर से वापस चला जाएगा। किसी को दूसरी मर्तबा, किसी को चौथी मर्तबा वज़ीर आज़म बनाने की बजाय मुझे वज़ीर आज़म बनाएं। बाबों की सोच, गुड बाई टाटा, नई सोच की ज़रूरत है। नई सोच को चुनो। मुस्लिम लीग वालों, अपना हाल तो देखो, अपने करतूत तो देखो। मुस्लिम लीग नून वालों, ये सारी खराबियां तुम्हारी वजह से हैं। तुम लोग ताजर हो, सियासतदान नहीं हो। और तुम लोगों को मैं घर में घुस कर मारूंगा। बुज़दिलो बाहर निकलो। इसके अलावा कई और बयानात आप भी सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, मैं भी सुन चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ। यहाँ आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के कौम से वादों को भी छोड़ दीजिए। कुछ भी हो जाए, अब मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे। कुछ भी हो जाए, अब मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद नॉट पॉसिबल। कुछ भी हो जाए, अब इकट्ठे नहीं चलेंगे। कुछ भी हो जाए, अपोजिशन में बैठेंगे। बस एक मर्तबा ही आजमाना था, आजमा लिया। बस एक मर्तबा ही इकट्ठे होना था, हो लिया। अब नहीं, बहुत हो गया, अब नहीं। यहाँ इस इत्तेहाद, इस फिर से इत्तेहाद पर बिलावल भुट्टो जीता या शहबाज शरीफ, ये भी रहने दीजिए। यहाँ कौन खसारे में है, कौन फ़ायदे में है, ये भी रहने दीजिए। ये आपको मुझसे ज़्यादा पता है। ये पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं। ये मुल्को कौम के लिए, जमहूरियत के लिए लड़ते हैं। मुल्को कौम के लिए और जमहूरियत के लिए इकट्ठे होते हैं। असल में अपना मफाद, अपना जुगाड़, अपना दाव, नाम मुल्को कौम और जमहूरियत का। आगे क्या होगा ये बहुत अहम है। लेकिन आगे क्या होगा उससे पहले ये बताता चलूँ कि फ़ार्मूला क्या तय पाया है। वज़ीर आज़म होंगे मफामत के गुरु, आँखों के तारा शहबाज शरीफ।
اور صدر ہوں گے مفاہمت کے گرو اور پاکستان کی سیاست کے فارمولہ ریس کے چیمپئن آصف علی زرداری۔ ایوان صدر میں ہوں گے آصف علی زرداری، ایوان وزیر اعظم میں ہوں گے، وزیر اعظم ہاؤس میں ہوں گے شہباز شریف۔ قومی اسمبلی کا اسپیکر ہوگا نون لیگ کا، چیئرمین سینٹ ہوگا پیپلز پارٹی کا، پنجاب کا گورنر ہوگا پیپلز پارٹی کا، خیبر پختونخوا کا گورنر ہوگا پیپلز پارٹی کا۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو وزارتیں ملیں گی اور MQM، کاف لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی والے حکومت کا حصہ ہوں گے۔ پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی۔ پنجاب بلوچستان حکومت ابھی تک جو سنا جا رہا ہے، پنجاب میں تو مسلم لیگ نون ہی کی حکومت ہوگی، البتہ سنا یہ جا رہا ہے کہ بلوچستان میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی۔ اور یوں اس سارے کھیل سے مولانا صاحب آؤٹ ہیں، اور یوں اس سارے کھیل سے ANP آؤٹ ہے، اور یوں اس سارے کھیل سے 9 جماعتیں جو پہلے PDM کا حصہ تھیں وہ آؤٹ ہیں۔ کیا بنے گا پاکستان کا، کیا بنے گا پاکستانی قوم کا؟ پاکستانی قوم ریکارڈ مہنگائی، ریکارڈ غربت، ریکارڈ بے روزگاری میں گھری ہوئی ہے۔ گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہے، بجلی گیس کے بل دینا مشکل ہے، اوپر سے ٹیکسوں پہ ٹیکس۔ ملک بال بال قرضے میں جکڑا ہوا، ملک کشکولستان، ملک فقیرستان، ملک مزاکستان، ملک بنانا ریپبلک پاکستان۔ نفرت اور تقسیم انتہا پر، بدترین معاشی بحران کے ساتھ ساتھ آئینی بحران، عدالتی بحران اور سیاسی بحران۔ سیاسی بحران اتنا کہ رہ نام اللہ کا۔ مضبوط اپوزیشن ہوگی مرکز میں اور وہ ہوگی تحریک انصاف کی۔ مضبوط اپوزیشن ہوگی پنجاب میں اور وہ ہوگی تحریک انصاف کی۔ خیبر پختونخوا میں ہوگی تحریک انصاف کی حکومت۔ سندھ میں تیسرے نمبر پر تحریک انصاف۔ عوامی مینڈیٹ جس کو چٹھا مینڈیٹ میں بدلا گیا، دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا، دھاندلی نہیں جھرلو پھرا، تحریک انصاف کا ہے یہ کہنا، اور 84 سیٹوں کی مانگ کر رہی ہے تحریک انصاف۔ 45 سیٹوں کے فارم بھی سامنے رکھ دیے ہیں تحریک انصاف کے لوگوں نے کہ ہم جیتے ہوئے تھے، ہمیں ہرایا گیا۔ ہمارے بعد دوسرے نمبر کا نہیں جیتا، تیسرے نمبر کے جیتے، چوتھے نمبر کے جتوائے گئے، 5ویں نمبر کے جتوائے گئے، جھرلو پھیرا گیا، مینڈیٹ چرایا گیا۔ عمران خان جیل میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں میں جیل میں ایڈجسٹ ہو چکا ہوں، میری فکر چھوڑیں، میرا مینڈیٹ واپس کریں۔ تو پہلا اس حکومت کا چیلنج ہے مینڈیٹ کی مانگ۔ سب کچھ عدالتوں میں جائے گا، عدالتیں دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کا مینڈیٹ واپس کرتی ہیں۔ تحریک انصاف تو یہ بھی کہتی ہے کہ 80,000 سے ہار گئے تھے نواز شریف صاحب لاہور میں، وہ بھی جتوائے گئے، باقی سب کچھ چھوڑ دیں۔ باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاہور، جیلم، گجرات، راولپنڈی، مری، اسلام آباد، کراچی، کہاں کہاں ہے جن کے امیدوار فارم 45 کے بڑے بڑے بنڈل اٹھائے عدالتوں میں نہیں پہنچ رہے۔ تو پہلا جھگڑا پڑے گا مینڈیٹ کا۔ مضبوط اپوزیشن مینڈیٹ کی مانگ کرے گی۔ اوپر سے IMF جو ملک چلا رہا ہے، ابھی 72 سے 74 ارب ڈالر اگلے 3 سال میں ہم نے واپس کرنا ہے۔ IMF سے تیسری قسط لینی ہے، بیل آؤٹ پیکج ہے، امپورٹ ایکسپورٹ ہے، باہر ہم مذاق بن گئے ہیں، خارجہ پالیسی ہے، داخلہ پالیسی ہے، اور اس کے علاوہ دہشت گردی کی نئی لہر ہے، اور اندرونی سیاسی عدم استحکام ہے۔ معاشی بحران، اوپر سے سیاسی بحران، اوپر سے سب کچھ پہنچا ہوا عدالتوں میں تو عدالتی بحران، اوپر سے نفرت اور تقسیم۔
دوسرا یہ ہوگا معاشی بحران، پہلا سیاسی بحران، دوسرا معاشی بحران، تیسرا ہوگا کمزور حکومت، بیساکھیوں والی حکومت، مجبور حکومت، بڑے فیصلے اور مشکل فیصلے نہ کر سکنے والی حکومت۔ ابھی تو شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس ملک کی تقدیر کو مل کر بدلنا ہے۔ ابھی تو بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کہہ رہے ہیں کہ ہم شہباز شریف کے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ ابھی تو مسلم لیگ نون والے کہہ رہے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی تو یہ سارے مل کر کہہ رہے ہیں کہ خوشحالی لائیں گے، ترقی لائیں گے، اور ابھی ان دونوں کے منشور بھی ہیں۔ دیکھتے ہیں بلاول بھٹو کا منشور کہ 300 یونٹ بجلی فری کرنا، نوکریاں دینا، 30 لاکھ گھر بنانا، تنخواہیں ڈبل کرنا۔ باقی منشور کی میں بات نہیں کر رہا، صرف یہی پوائنٹس، انہی پوائنٹس کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی مسلم لیگ نون کا بھی منشور دیکھتے ہیں، گیس اور بجلی سستی کرنا، کروڑ کے قریب گھر اور نوکریاں، ابھی یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مجبور حکومت ہوگی، بیساکھیوں والی حکومت ہوگی، یہ تیسرا بڑا بحران ہے۔ کوئی بھی فیصلہ، مشکل فیصلہ، بڑا فیصلہ کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، وزیر اعظم کو ایوان صدر جانا پڑے گا۔ پیپلز پارٹی جو آئینی عہدوں پر ہوگی، جو اقتدار تو شیئر کرے گی، مگر ذمہ داری اس کی نہیں ہوگی۔ مہنگائی ہوگی تو پی ڈی ایم 1 کی طرح ساری توپوں کا رخ مسلم لیگ نون کی طرف، بے روزگاری ہوگی، غربت ہوگی، ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوگا، خارجہ پالیسی کی ناکامی ہوگی، امپورٹ ایکسپورٹ کا سوا ستیہ ناس ہوگا، 200 سرکاری اداروں کی نجکاری کا معاملہ ہوگا، نوکریوں کا معاملہ ہوگا، تنخواہوں کا معاملہ ہوگا، سب کچھ بھگتنا پڑے گا مسلم لیگ نون کو۔ اور جب بھی مسلم لیگ نون کو یہ بھگت کر کوئی فیصلہ کرنا ہوگا تو پیپلز پارٹی کے دروازے پہ جانا ہوگا، اور آگے بیٹھے ہوں گے مفاہمت کے گرو آصف علی زرداری۔ پیپلز پارٹی نے ایک طرح سے پہلے مرحلے میں تو یہ تو جیت لیا کہ ہم عیاشیاں کریں گے مگر ذمہ داریاں نہیں لیں گے، ہم اقتدار لیں گے مگر اقتدار کی جو مشکلیں ہیں وہ ہم فیس نہیں کریں گے۔ دوسرے مرحلے میں کیا یہ حکومت چل پائے گی؟ چلنا چاہیے، حکومت بنے، حکومت چلے، ہمارے مسائل حل کریں۔ 3 مرحلے ہیں، پہلا حکومت بنے، بن گئی، اب چلے، مسائل حل کرے، یہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن یہ طے ہے کہ عمران خان سے بات کیے بنا، تحریک انصاف کو ساتھ ملائے بنا سیاسی استحکام نہیں آ سکتا۔ اس کے لیے جو شرائط تحریک انصاف نے رکھی ہیں، پہلی شرط تو وہی ہے کہ ہمارا جو مینڈیٹ تھا ہمیں واپس کرو۔ وہ ہو پاتا ہے، استحکام آ پاتا ہے، معیشت بہتر ہو پاتی ہے، مجبور حکومت مضبوط ہو سکتی ہے، اور سیاسی استحکام آ سکتا ہے۔ یہ بڑے چیلنج ہیں، ملک و قوم اس وقت بہت مسائل میں ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر مبارکباد دیجیے پیپلز پارٹی کو، مسلم لیگ نون کو، ان کی خوبصورت سیاست کو، کہ جب بھی علیحدہ ہوتے ہیں، لڑتے ہیں، تو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ملک و قوم اور جمہوریت کی بہتری اسی میں ہے، اور جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں بتاتے ہیں کہ ملک و قوم کی فلاح اسی میں ہے۔ لیکن یاد رکھیے، پچھلے الیکشن میں، اس الیکشن میں عوام نے ان کو رد کیا ہے، ان کی انہی باتوں کو رد کیا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہ حکومت ناکام ہوئی تو یہ مسلم لیگ نون کے تابوت میں آخری کیل ہوگا۔ پیپلز پارٹی تو سندھ بچا پائے گی، لیکن مسلم لیگ پنجاب نہیں بچا پائے گی۔ چیلنجز کے پہاڑ اور